یوم تکبیر 28 مئی 1958۔ 28 مئی 1958 عیسوی دنیا کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن دن ہے جب چائے کی پہاڑیاں اور کوہ دامن پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی علامت بن گئے۔ پہاڑ لرز اٹھے، زمین ہیبت سے کانپنے لگی اور سرمئی چٹانیں سنہری رنگ میں ڈل گئی۔ دنیا کی تمام ایٹمی طاقتوں اور خصوصاً بھارت کا غرور چائے کے گرد اڑتی دھول میں تحلیل ہو گیا۔ یہ دن پاکستان کی دفاعی اور عسکری تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 28 مئی 1958 کو پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں چائے کے مقام پر 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے۔ یہ عمل پاکستان کی خود مختاری، سالمیت اور دفاعی عزم کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ گلوبل فائر پاور کے مطابق 2025 میں پاکستان دنیا کی 12ویں بڑی عسکری طاقت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، جو ایک ترقی پذیر ملک کے لیے غیر معمولی اعزاز ہے۔ اس وقت پاکستان پر ایٹمی دھماکوں سے باز رکھنے کے لیے عالمی طاقتوں کی جانب سے بے حد دباؤ تھا، مگر پاکستان نے اس دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے اپنی دفاعی خود مختاری کا بھرپور ثبوت دیا۔ اس طرح پاکستان نہ صرف دنیا کی ایٹمی طاقتوں کی سب میں شامل ہوا بلکہ بھارت اور دیگر دشمن قوتوں کو دو ٹوک پیغام بھی دیا کہ ہم اپنی دفاع سے بالکل بھی غافل نہیں۔ پاکستان کے اس جرأت مندانہ فیصلے سے بھارت اور اسرائیل میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، جبکہ دنیا حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ ان تجربات کے بعد پاکستان 7ویں بڑی ایٹمی طاقت اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت بن گئی۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں جن عظیم شخصیات نے نمایاں کردار ادا کیا، ان میں سب سے اہم نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ہے، جو بجا طور پر محسن پاکستان کہلانے کے حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ انفال آیت نمبر 60، اور تم ان کے مقابلے کے لیے جتنی طاقت جمع کر سکو اور جتنے تیار بندے گھوڑے مہیا کر سکو وہ سب تیار رکھو، تاکہ اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں پر رعب طاری کر سکو۔ اسلام ہمیشہ سے اپنے دشمن کے مقابلے کی تیاری کا درس دیتا آیا ہے، اور وہ قوم جس نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سیکھا ہو، جس کا شعار جہاد ہو، وہ تیغ تلوار اور گولہ بارود سے کھیلنا جانتی ہے۔ تمام اہل وطن کو یوم تکبیر مبارک ہو۔